پھر آگے اس طرح ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان میں وہ پیمانہ رکھوا دیا اور جب سامان کی تلاشی لی گئی، وہ ان کے ہی چھوٹے بھائی کے سامان سے نکلا جس میں رکھوایا گیا تھا، اور یہی ایک طریقہ تھا جس سے یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتے تھے۔ تو باقی بھائیوں نے اس پر یہ بولا کہ اس کا جو بھائی تھا وہ بھی پہلے چوری کر چکا تھا، تو اگر اس نے کیا تو اس نے بھی کوئی انوکھی چیز نہیں کی، اس کے تو بڑے بھائی نے بھی یہی کیا۔ اس طرح کر کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کی، جس کو یوسف علیہ السلام بالکل پی گئے، ان کی بات پر صبر کیا اور بس دل میں سوچا کہ انہوں نے بہت غلط بات کی ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ حقیقت بات کی جانتا ہے، یعنی ماضی میں یہ یوسف علیہ السلام پر بھی کوئی چوری کا الزام لگا چکے تھے۔ پھر ان بھائیوں نے آگے یوسف علیہ السلام سے یہ ریکویسٹ کی کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیا جائے، اور کہا کہ جو باپ ہے اس کا وہ بہت بڑا ہے، تو یہ غم وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، آپ تو احسان کرنے والے ہیں، ہم آپ کو محسنین دیکھتے ہیں۔ مگر یوسف علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا، اس نے کہا پناہ اللہ کی کہ ہم پکڑے مگر اس کو پایا ہم نے سامان اپنا پاس جس کے، بے شک ہم تب البتہ ظالم ہوں گے، یعنی اگر ہم اس کو چھوڑ کر جس کے پاس سے سامان نکلا ہے کسی اور کو اپنے پاس رکھ لیں گے تو یہ ہوگا کہ ہم ظلم کرنے والے ہوں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا ان کی اس آفر سے۔ پھر آگے فرمایا آیت 80 میں، پھر جب وہ مایوس ہو گئے اس سے، وہ الگ ہوئے سرگوشی کے لیے، کہا ان کے بڑے نے کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک تمہارے والد نے تحقیق لیا تھا تم سے پختہ وعدہ اللہ کے نام سے، اور اس سے پہلے جو کوتاہی کر چکے تم یوسف کے معاملے میں، تو ہرگز نہ میں ٹلوں گا اس زمین سے یہاں تک کہ اجازت دے مجھے میرا والد، یا فیصلہ کر دے اللہ میرے لیے، اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں۔ یعنی جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خوب منانے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام نہیں مانے، تو انہوں نے آپس میں ایک ڈسکشن کی، جس میں ان کا جو بڑا بھائی تھا اس نے یہ کہا کہ تم تو وعدہ دے کر آئے ہو باپ کو، اور اس کے بعد جبکہ ماضی میں کیا ہے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے، یعنی یہ غلطی کر چکے ہو، تو اب تو میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، میں اس زمین سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ یا تو مجھے میرا والد ہی واپس بلا لے، یعقوب علیہ السلام ہی واپس بلا لے، یا اللہ جو ہے کوئی فیصلہ کر دے، یعنی مجھے موت آ جائے۔ تو انہوں نے ایک طرح سے واپس جانے سے انکار کر دیا کہ میں اپنے بھائی کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، بنیامین کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ والد سے ایک وعدہ کر آئے تھے کہ ان کی اولاد کو واپس لے کر آئیں گے ان کے پاس صحیح سلامت۔ تو اس طرح اس بڑے بھائی کو واپس جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اور اس نے انکار کر دیا کہ میں اس زمین سے یعنی مصر سے واپس نہ جاؤں گا۔ اور آگے اس نے فرمایا لوٹ جاؤ طرف اپنے والد کے، پھر کہو اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، اور نہیں گواہی دی ہم نے مگر وہ جس کا علم تھا ہمیں، اور نہیں تھے ہم غیب کی حفاظت کرنے والے، اور پوچھ لیں بستی والوں سے وہ جو تھے ہم جس میں، اور قافلے والوں سے وہ جو آئے ہیں ہم جس میں، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ یعنی اس نے کہا کہ واپس جاؤ، جا کے والد کو بتاؤ کہ ہم نے اس کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیں جو بتایا گیا ہمیں وہ معلوم ہے، اور اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو آپ ادھر جو بستی والے ہیں ان سے پوچھ لیں، یا جو قافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ہم واپس آئے ہیں ان سے معلوم کر لیں، البتہ ہم سچے ہیں۔ یہاں پر اب وہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کیا کہ دلائل جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب ماضی میں آپ نے کسی سے جھوٹ بولا ہو اور آپ کا ٹرسٹ اب دوسرے پر دوسرے کو آپ پر ٹرسٹ نہ رہا ہو، تو پھر جب آپ بات کرتے ہو تو آپ اس کو ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہو۔ تو یہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یہاں پر کیا۔ اب دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم غیب نہیں جانتے، ہمیں جو معلوم تھا ہم نے آپ کو بتا دیا، آپ بے شک بستی والوں سے پوچھ لیں، آپ قافلے والوں سے پوچھ لیں، اور پھر یہ کہ ہم سچے ہیں، بار بار اپنی یعنی سچائی کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح والد ہمارا یقین کر لیں۔ اور یعقوب علیہ السلام یہ سب سن کر کیا کہتے ہیں، کہا بلکہ اچھا کر دکھایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام کو، تو صبر ہی اچھا ہے، امید ہے اللہ کہ وہ لے آئے گا میرے پاس ان کو سب کے سب کو، کیونکہ وہی ہے بہت علم بہت حکمت والا۔ وہی بات جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کہی تھی کہ تمہارے نفس نے ایک کام تمہارے لیے اچھا کر دکھایا، اور کیا کہتے ہیں آگے سے کہ میں تو صبر ہی کروں گا، اچھا صبر، اور مجھے یہ امید ہے، یعنی اللہ سے مجھے یہ امید ہے، اللہ پر مجھے یہ توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ اور سب سے مراد بنیامین یوسف علیہ السلام اور وہ بیٹے جو وہاں پر مصر میں رک گئے تھے۔ تو یعنی یعقوب علیہ السلام اتنا پازیٹیو سوچ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ یقین ہے کہ سارے ہی میرے پاس واپس آ جائیں گے جو بھی مجھ سے دور ہوئے ہیں۔ اور ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی حکمت مجھ سے زیادہ ہے،
اور جب انسان کو اس بات کا یقین ہو تو پھر وہ صبر بھی کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول بھی کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے فیصلے سے ہم نہیں لڑ سکتے نا، اس بات کا یقین ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دے تو کیا ہے، وہ دنیا میں بھی بے چین رہے گا، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کے رہے گا، اور آخرت میں بھی پھر اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور یہی اگر کوئی تکلیف آنے پر، کوئی مشکل آنے پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کر لیا جائے اور اس بات پر یقین رکھا جائے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ برا نہیں کرے گا، میرے ساتھ بہتر ہی ہوگا، پازیٹیو رہے، تو کیا کہ وہ تکلیف بھی کم ہو جاتی ہے، اس وقت انسان صبر بھی کر لیتا ہے، سکون میں بھی رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر ہے۔ آگے فرمایا، اور اس نے منہ پھیر لیا ان سے اور بولا، ہائے افسوس یوسف پر، اور سفید ہو گئیں دونوں آنکھیں اس کی غم کی وجہ سے، پس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اب یہاں انہوں نے اپنی اولاد کے سامنے اپنا غم، اپنا دکھ ظاہر نہیں کیا، لیکن جب وہ ان سے ہٹے تو ہٹ کر ان کو کیا ہوا، یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، یعنی ایک نئے غم ملنے پر پچھلا غم بھی تازہ ہو گیا۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ جب انسان نے بہت سارے غم دیکھے ہوں اور ایک غم کے بعد دوسرا غم ملے تو پچھلا غم بھی انسان کو یاد آ جاتا ہے، تو ایسا ہی یعقوب علیہ السلام نے بھی فیل کیا، بیٹوں کے سامنے غم ظاہر نہیں کیا، اکیلے ہو کے اپنے غم کو، اپنے دکھ کو، اپنی بے بسی کا اظہار کیا انہوں نے، اور وہ اپنے غم کی وجہ سے اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں پر اس کا اثر پڑا اور ان کی نظر جاتی رہی۔ آگے فرمایا، انہوں نے کہا، قسم اللہ کی، آپ ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں یوسف کو، یہاں تک کہ آپ ہو جائیں بیمار یا آپ ہو جائیں ہلاک ہونے والوں میں سے۔ یعنی باقی بیٹوں نے جب باپ کی یہ حالت دیکھی، ظاہری بات ہے اگر کوئی غم لوگوں سے چھپا بھی رہا ہے تو کسی نہ کسی طرح تو ظاہر ہو جاتا ہے، اس کی فزیکل جو حالت ہوتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے، آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے، چہرے پہ وہ تازگی نہیں رہتی، بے شک انسان صبر کر رہا ہے، لیکن ایک غم انسان کو افیکٹ تو کرتا ہے، انسان کمزور ہے۔ تو جب باقی بے اولاد یہ حالت دیکھتی تھی یعقوب علیہ السلام کی، تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ تو اتنا یوسف کو یاد کرتے ہیں کہ آپ بیمار ہی ہو جائیں گے، اس غم کی وجہ سے آپ خود کو ہلاک کر لیں گے۔ اور یہ اس بات پر یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا، بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی طرف اللہ کے، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو نہیں تم جانتے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو غم ہے، یہ جو تکلیف ہے، جو میرا دکھ ہے، اس کی شکایت یعنی یا اس کو میں کس کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں جو بھی محسوس کر رہا ہوں، جو بھی تکلیف ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے وہ بھی، اور جو میرے دل کے اندر کی حالت ہے وہ سب میں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا کہ میں کیوں اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا غم، میری تکلیف اللہ دور کر سکتا ہے، میرے دل کی کیفیت کون تبدیل کر سکتا ہے، اللہ دور کر سکتا ہے۔ آج جو مشکلات ہیں، آج جو پریشانیاں، ان کو خوشی میں کون تبدیل کر سکتا ہے، اللہ تبدیل کر سکتا ہے۔ اس یقین کی وجہ سے وہ یہ صبر کر پا رہے تھے، اس یقین کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے نہیں رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو اپنی تکلیف بتا رہے تھے۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں تکلیف کی حالت میں، غم کی حالت میں۔ کبھی ہم ایک کو بتاتے ہیں، کبھی دوسرے کو بتاتے ہیں، کبھی اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کا بار بار ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو صبر ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو صبر ہے ہی نہیں۔ اور ویسے بھی ہم جتنا دوسروں کو اپنی تکلیف بتاتے ہیں، جتنا اپنا غم بتاتے ہیں، اتنا ہی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو خود سے بیزار کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ آپ کو سن لیں گے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، نہ تو ان کے پاس کوئی سلوشن ہے۔ انسان تو دوسرے انسان کی حالت نہیں تبدیل کر سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی لوگ جو ہے وہ اس انسان سے چڑھنے لگتے ہیں، اسے تنگ آنے لگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کوئی ہمدردی کر سکتا ہے، دو دفعہ، تین دفعہ، کتنی دفعہ کوئی ہمدردی کرے گا؟ پھر تو وہ یہی کہے گا نا کہ بس آپ خود کو ہلاک کر لیں گے اس کے غم میں، یا بیمار کر لیں گے غم میں، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹوں نے کہا، جبکہ وہ تو ابھی ان کے سامنے کچھ اظہار بھی نہیں کرتے تھے، پھر بھی یہ سننا پڑا۔ اور لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اور پھر ہمیں یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان غم کو محسوس نہ کرے، دکھ کو محسوس نہ کرے، یا وہ کبھی روئے نہ۔ نیک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر توکل ہو، آپ کو اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی غم آئے، تو اس پہ آپ اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ وہ غم آپ کو محسوس ہوگا، وہ تکلیف آپ کو محسوس ہوگی، لیکن آپ اس میں اللہ سے شکایت نہیں کریں گے۔ یہ ہے نارمل رویہ، یہ ہے جو مومن کو کرنا چاہیے، کیونکہ جو باتیں ہیں جو لوگوں کا
رویہ ہوتا ہے یا جو غم حالات کی جو تنگی ہوتی ہے وہ انسان کو افیکٹ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ افیکٹ نہیں ہوگا، بس یقین اللہ تعالیٰ پر ہو. انسان کو بس اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست رکھنا ہے، کہ باقی جتنے رشتے ہیں، باقی جتنے بھی ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، ان سے ہمیں تکلیف پہنچے گی، اور زیادہ تکلیف ان لوگوں کی محسوس ہوتی ہے جو اپنے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، وہ جو ان کو بے قراری ہے، جو دکھ ہے، وہ تکلیف ہے، وہ کہاں سے ملا ہے؟ اولاد کی طرف سے ملا نا. ایک اولاد نے دوسری اولاد کو ہی ان سے دور کر دیا. اسی طرح یوسف علیہ السلام اگر تکلیف برداشت کرے تھے، غم برداشت کیا یا دکھ دیکھا، تو وہ بھائیوں کا سلوک تھا ان کے ساتھ. تو یہاں پہ اپنے ہی رشتوں کا بتایا جا رہا ہے کہ ان سے کس طرح انسان کو تکلیف ملتی ہے، دکھ ملتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی حقیقت ہمارے سامنے رکھتا ہے، رشتوں کی حقیقت ہمارے سامنے رکھتا ہے، تاکہ ہم ان پر توکل نہ کریں، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست سمجھیں، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو. اور یہ سب کیسے ہوگا؟ جب انسان کے پاس علم آئے گا. علم انسان کی سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے. ان کو اس بات کا علم تھا کہ جو تکلیف مجھے آ رہی ہے اس پہ مجھے اجر ملے گا، یا ان کو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا، اللہ تعالیٰ کے اختیار کا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، اللہ تعالیٰ کی پہچان دی نا، اس چیز کا علم تھا. اس لیے وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کر رہے تھے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا ہی نہیں، ان کو جانے گا ہی نہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی نہیں کر پائے گا، وہ توکل بھی نہیں کر پائے گا. ان کو اس بات کا علم تھا کہ صبر کر لینے پہ میرے لیے کیا اجر ہے، اسی لیے وہ صبر کر رہے تھے. تو جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، آخرت میں کسی چیز کا کیا حصہ ہے، کس کے بدلے مجھے کیا ملے گا، اور پھر وہ اس کے مطابق ریئیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں پر جو وہ اپنی اولاد کو بھی برا بھلا نہیں کہہ رہے، اولاد سے ملنے والی تکلیف کو بھی برداشت کریں، وہ بھی علم کی وجہ سے. کہ شیطان کبھی انسان پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ غلط کام کروا لیتا ہے، وہ حسد جیسی بیماریاں دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. ورنہ اگر کوئی صرف دنیا دار انسان ہو جس کے پاس علم نہ ہو، تو وہ تو آگے سے دوسرے کو بد دعائیں دینے لگ جائے یا برا بھلا کہنے لگ جائے. بہت دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہی اولاد کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی ہی اولاد کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس آخرت کا علم ہوگا تو وہ کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دے گا، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر اس دنیا میں بھی اولاد کوئی تکلیف دیکھے گی تو مجھے تکلیف ہوگی آٹومیٹکلی بینگ اے پیرنٹ. اور اگر فیوچر میں آگے جا کے آخرت میں ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی کس کے لیے تکلیف دے؟ والدین کے لیے ہے، اولاد کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی ہے. اور اگر کوئی صرف دنیا دار ہے تو اس کو صرف اگر اولاد کچھ غلط کام کریے تو اس کی دنیا کی فکر ہوگی کہ یہ اپنی جو ہے زندگی خراب کر رہا ہے، یا اگر اولاد غلط کام میں پڑ گئی ہے تو یہ میرا بڑھاپا خراب کر رہا ہے. اس کی جو سوچ ہے وہ صرف دنیا تک لمیٹڈ ہوتی ہے، اس کے فائدے، اس کے نقصانات. لیکن اگر کوئی دین دار شخص ہے اور اس کی اولاد غلط راستے پہ چل رہی ہے تو اس کو تو اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ زیادہ فکر اس کی آخرت کی ہوگی. اور صرف اولاد ہی نہیں، جب آپ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا علم ہو جاتا ہے تو انسان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کر رہا ہوتا ہے. اور کسی نے جتنا بھی ظلم کر دیا ہو، انسان کبھی یہ نہیں اس کے لیے چاہے گا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے. پھر وہ اپنے دشمن کے لیے بھی عذاب کو نہیں چاہے گا. تو علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی سوچ کو تبدیل کرتی ہے. علم والے اور علم جن کے پاس نہیں ہوتا وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ بالکل مختلف ہیں. اپنا بھی جائزہ لے لیں. جب تک ہم نے قرآن کو اس طرح نہیں پڑھا تھا تو کیا جس طریقے سے آج ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں یا اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، قرآن نہ پڑھنے سے پہلے بھی ہماری یوں فکر تھی؟ آج ہم جتنا وقت قرآن کو دے رہے ہیں، کیا جب ہم نے علم حاصل نہیں کیا ہوا تھا تب ہم اتنا وقت قرآن کے لیے نکال رہے تھے؟ اپنا اپنا جائزہ لیں. کچھ نہ کچھ تو آپ نے اپنے اندر چینج فیل کیا ہوگا کہ قرآن نہ پڑھ جب میں نہیں پڑھ رہی تھی تو میں ایسی تھی، اب جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے اندر یہ تبدیلی آئی. تو جتنا زیادہ انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا زیادہ انسان کا اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی رہنا بڑھ جاتا ہے. انشاءاللہ اب اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوگی، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اس غم کو، ان کی اس آزمائش کو خوشی میں تبدیل کر دیں گے، کس طرح اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا اس کو حقیقت میں تبدیل کریں گے، جس کا ذکر سورہ یوسف کے آغاز میں ہوا تھا
جب انہوں نے اپنے والد کو بتایا تھا کہ ستارے، سورج اور چاند جو ہے مجھے سجدہ کریں۔ تو انشاءاللہ سورہ یوسف کے ہمارے 2 لیسنز رہ گئے ہیں جو ہم نیکسٹ فیو ڈیز میں کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ سورہ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بہترین سمجھ ہمیں عطا کریں، اور قرآن کو ہماری زندگیوں میں شامل کریں اس طریقے سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وقت گزارنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کے قرآن کے مطابق تبدیل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی بھلائیاں دیں، آخرت میں بھی بھلائیاں دیں، اور جو یہ نیکی کا کام ہم نے شروع کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہماری نیت کو ہمیشہ اپنے لیے خالص رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔